نظام تعلیم ملک کو قومی سوچ اور ترقی سے ہمکنار کرتا ہے۔ جاپان نے امریکہ سے شکست کے بعد اپنے تعلیمی نظام کی بنیاد پر ترقی میں کمال حاصل کیا، مگر ہمارا تعلیمی نظام واضح طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم میں بٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد دینی نظام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور فقہ جعفریہ اور دنیاوی نظام اردو اور انگریزی زبان میں تقسیم در تقسیم ہے۔ یوں ہمارا نظام تعلیم قوم کو تعلیم کی بنیاد پر مختلف طبقات میں کاٹ کر ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ ہماری تعلیم گاہوں سے فارغ ہونے والوں کی سوچ کے چھوٹے دھارے قومی دھارے سے الگ بلکہ اس کے ساتھ متصادم ہو رہے ہیں، مگر اس سنگین صورتحال کی اصلاح کے لیے قومی سطح پر کوئی سنجیدہ اور منظم کوشش نہیں کی جا رہی۔ آج دین و دانش میں ہم ان امور کے ایک اسکالر سے ان مسائل کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کو منظر عام پر لانے اور ان کا کوئی حل دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دین و دانش کا ایک خصوصی پروگرام ہے۔ اس وقت ہم کراچی کے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ یہ ایک انجینئرنگ اسکول ہے جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ ڈاکٹر منظور احمد صاحب کا تعارف کرانا ایک غیر ضروری سی بات لگتی ہے، تاہم میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس ملک میں جو چند ممتاز ماہرین تعلیم رہے ہیں، ڈاکٹر منظور احمد صاحب ان میں سر فہرست ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلیم اور فلسفے اور اداروں کی مینجمنٹ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے لے کے اور ہمدرد یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ تک آپ نے یہ اداروں کی سربراہی فرمائی ہے۔ اب یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا کچھ آپ نے مقصد ہمارے پیکج میں ملاحظہ فرمایا، دینی اور دنیاوی تعلیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے دفتر میں ہمیں یہ اجازت دی کہ مخل ہو کے اور آپ کا ساتھ گفتگو کریں۔ جی، آپ کا شکریہ۔ جی، مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں کہ اس ملک میں نظام تعلیم اور نظام تعلیم سے متعلق مسائل کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں۔ یہ جو ہمارے ملک میں نوجوان جب اسکول میں داخل ہوتا ہے یا وہ کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو ہر قوم کے کچھ نہ کچھ آدرش، کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا کوئی قومی مقصد ہے تعلیم کا؟ کیا کوئی ہم ویژن رکھتے ہیں؟ اور کیا ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ اس سے ہم آہنگ ہے؟ اس سلسلے میں مختلف ادوار میں حکومت جو ہے کئی کمیشن بنا چکی ہے اور ہر کمیشن نے بڑی ضخیم رپورٹیں مرتب کر کے دی ہیں۔ تو تعلیم کے بارے میں یہ ذرا کہنا تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے کہ تعلیم کا کوئی قومی مشن ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ جو کچھ بھی زندگی کے متعلق اس کا نقطہ نظر ہے یا جو بھی اس قوم کی ضروریات ہیں یا جو بھی اس قوم کے بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اور ترقی کے لیے جو چیزیں فراہم کی جانی چاہیے ان کو وہ فراہم کرے بنیادی طور پر۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تعلیم کی بجائے انسان کا اپنے زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے یہ تمام چیزیں۔ اور بنیادی طور پر ہماری تعلیم کے اندر جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو سب سے کم توجہ طلب چیز ہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ مدارس کی تعلیم ہو، اسکولوں کی تعلیم ہو یا وہ یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم ہو۔ آپ یہاں پر یہ جو انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، مجھے پتہ نہیں پنجاب کے اندر کیا حال ہے، پنجاب کے اندر بھی یہی ہوگا اور دوسری جگہوں پر بھی یہی حال ہوگا۔ آپ گورنمنٹ کے اسکولز کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ یہ کئی مرتبہ میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ پروگرام دیکھ چکا ہوں، تو گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالت اتنی خستہ ہے کہ وہ اسکول معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سینس آف پرائڈ کی بجائے اس کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے بجائے اس کے کہ کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، کسی چیز کے محروم ہو رہا ہے وہ۔ تو وہ جو تعلیم کے اندر جو وسائل چاہیے ہم کو، ہم وہ پرووائڈ نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک اور بڑی بنیادی وجہ بھی ہے، وہ اس کا اگر موقع ملا تو میں تذکرہ کروں گا اپنی گفتگو کے اندر۔ لیکن تعلیم کا جو اسٹرکچر ہے ہمارا، یعنی بنیادی طور پر جس طریقے سے ہم تعلیم دیتے ہیں، اس میں سوائے ایک کہ مجھے کوئی اور نقص نظر نہیں آتا،
اور وہ ایک نقص یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو 2 حصوں میں منقسم کر رکھا ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ بچے کو ایک ہی تعلیم دینی چاہیے، اس میں جتنا دین کا عنصر آپ ڈالنا چاہیں ڈال دیں۔ دین کیا ہے؟ بچے کو آپ دین کے نام پہ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ دین کے نام پہ جو چیزیں سکھانا چاہتے ہیں وہ اس کو ایک اچھا اخلاق سکھانا چاہتے ہیں، حسن اخلاق سکھانا چاہتے ہیں، اس کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس کو سچ بولنا چاہیے، اس کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام باتیں سکھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ وہ جتنا بھی حصہ ہے اس کا آپ اپنے ایک ہی نصاب کے اندر ڈال دیں، اور یہ جو 2 تقسیمیں ہیں ہمارے ہاں تعلیم کی کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس لیے بھی ختم کر دینا چاہیے کہ یہ ہم کو خود علماء بتاتے ہیں اور دین والے بتاتے ہیں کہ اسلام میں دین دنیا کی کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے، اور اگر پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے تو پھر وہ نظام تعلیم ایک ہی ہو جس میں سارے بچے جائیں، یہ نہیں ہو کہ کچھ بچے ٹاٹ کے اسکول میں بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کرتے رہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر جاتے رہیں۔ نمبر 2، گورنمنٹ اسکولز کا خاص طور پہ معیار تعلیم جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات اب 2 نکات آپ نے چھیڑے ہیں، ایک تو توجہ اور وسائل جو ہماری قوم کی لیڈرشپ ہے اس نے اس پر خرچ نہیں کیے، مرکوز نہیں کی اپنی توجہ اس کے اوپر، ہماری پرائیورٹیز میں تعلیم کوئی چیز نہیں رہی۔ تاہم یہ ضرور ہوا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں میں کہ نجی شعبے نے اس پر بڑی ترقی کی ہے، اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جس میں ہم آج بیٹھے ہیں یہ بھی ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنا ہے۔ لیکن کیا یہ اس محرومی کا جس کا آپ نے ذکر کیا نچلے درجے پر اور عمومی ہمارے آبادی کے لحاظ سے، تو یہ کچھ غربت اور محرومی کا احساس اور بڑھ نہیں جائے گا اس سے؟ دیکھیے یہ تو ہوا ہے، نجی تعلیمی ادارے جو کھلے ہیں اصل میں یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ کاروباری ادارے ہیں بنیادی طور پر۔ اور نجی اسکول جتنے چل رہے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ لوگوں کو جس طریقے سے مختلف پیشے ہوتے ہیں، ایسی ایک پیشہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ پیسے خرچ کر کے ایک نظام تعلیم جو بھی تھا کہیں سے لا کر وہ جاری کر دیا وہاں پر، اور لڑکوں کو بچوں کو تھوڑے سے مینرز سکھا دیے وہاں پر، تو بچے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور چونکہ ویسے بھی گورنمنٹ اسکولز کی طرف سے لوگوں کے نقطہ جو خیال ہے، جو ان لوگوں کے ایسٹیمیشن ہے وہ ذرا کم ہے، اس لیے یہ اس طرف جانے لگے ہیں۔ اور جو بچے یعنی دیکھیں نا، تعلیم جو ہے وہ بچوں کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم 12ویں یعنی کم سے کم 13 سال کی تعلیم جو ہے وہ فری ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بنیادی طور پر غلط ہیں، کچھ تو مجبوراً ہیں، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پھر بڑی عظیم آبادی ہے، وسائل نہیں ہیں اور آبادی بڑی ہے ہماری، اور پھر ہمارے جو نزدیک اہم مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو ایک بہت ایفیشینٹ اور ایک بہت اچھی فوج بھی مینٹین کرنی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس کے پر ہمارے پیسے صرف ہو جاتے ہیں، بعد میں ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے ہمارے پاس۔ تو اسلام نے لیکن ایک اور سسٹم پرووائڈ کیا ہے کہ اس نے یہ مخیر حضرات کی یہ جو آپ کا صدقات اور زکوٰۃ اور یہ اس قسم کے جتنے بھی یہ ہیں، تو یہ کوشش کر کے یہ وصول کر کے اس سے اس کی معرفت یہ کچھ قائم کیے جا سکتے ہیں، جہاں بچوں کو پہلی تعلیم جو ہے وہ ان کو بلا کسی خرچ کے، یا اگر خرچ کیا جائے تو صرف بہت ہی ضروری جو خرچ ہوتا ہے ان کا پینسل کاغذ کے اوپر وہ ان کو کروا لیا جائے، اور باقی وہ بلا کسی معاوضے کے ان کو تعلیم دی جائے، اور تعلیم ایک ہی قسم کی ہو۔ یعنی یہ جو دین اور دنیا کا فرق پہلے دن سے ہم بچے کے ذہن کے اندر بو دیتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بڑا نقصان دہ ہے۔ یعنی وہ ابتدائی سے 2 الگ نظاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ پاکستان بھر میں اسی طرح رائج ہے، اور یہ ایک چیز بہت یعنی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل ہے، تعلیم کے جہاں تک مسائل ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ایک خاص درجے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے متعلق طے کروں کہ مجھے کس چیز میں تخصص حاصل کرنا ہے یا کیا مضمون پڑھنا ہے جس میں میں ایم اے کرتا ہوں یا پی ایچ ڈی کرتا ہوں۔ اسی صورت سے وہ لوگ جو دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ بنیادی تعلیم دینے کے بعد آپ اس کے بعد فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس چیز میں تخصص حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دینی علم میں تخصص حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھنا چاہتے ہیں،
وہ تمام چیزیں پڑھیں. یعنی آپ کے خیال میں وہی ماڈل ٹھیک ہے جس میں ابتدائی 12-13 برس کی اسکول کی تعلیم، ہائی اسکول تک کی تعلیم، اور بالکل وہ سب کی ایک جیسی، سب کے لیے ایک سی، اور اس میں دین کی بنیادی باتیں بھی ہوں، اس میں اخلاق کی بنیادی اخلاق باتیں کی بھی ہوں، بنیادیں باتیں بھی ہیں. اور تب اس کے بعد جو اسپیشلائزیشن کا دور ہوتا ہے وہاں پھر وہ سلیکشن کرے کہ اس کو تخصص کس اور کیا اسلام جو بحیثیت دین ہم بولتے ہیں، ہم جو مختلف ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین جو بولتے ہیں وہ اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کا ایک طریقہ ہے انسان کی زندگی کے. آپ نے نماز پڑھ لی، اس کا اجر تو اللہ دے گا نا، صحیح. لیکن جو آپ کی زندگی کا بیہیویئر ہے، جو آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو اگر آپ ٹھیک رکھتے ہیں تو یہ سکھاتا ہے اسلام، اور میرے خیال سے اور مذاہب بھی یہی سکھاتے ہیں. اور تعلیم کا بنیادی مقصد بھی یہی تعلیم کا اس بنیادی پہلو سے تو مقصد کوئی تضاد نہیں ہے. بالکل نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے کہ ایک مختصر سے وقفے کی، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے.